بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی تھی جس کو عصا موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ ناظرین مکرم، اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل بصیرت کو روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عبرت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بصورت معراج کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح فرما دیتے ہیں، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے، تو اللہ رب العزت نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور آپ کو منصب رسالت عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے، اور میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بہت سے کام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے بہت سے کام نکالتے، مگر جب آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے، اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا، تو آپ علیہ السلام کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ یعنی کہ ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا، اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ لگایا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا،
اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگی، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑے اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیتی ہے۔ یہ معجزات دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا: آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین مکرم، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار میں سے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ اور تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان میں تشریف فرماتے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا، تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ اور اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں مصر روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی سرکوبی کرتا ہوا نکل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب ہم تو فرعون کے ہاتھوں مارے جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے چوں ہی لاٹھی دریا پر ماری تو فوراً دریا میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کے اندر راستوں کو دیکھا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ ناظرین مکرم، یہ وہ واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہوئے۔ وہ تینوں عظیم الشان معجزات کو قرآن مجید نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا راستہ بنا دیا۔ ناظرین مکرم، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے متعلق مختلف دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ اردن کی ایک پہاڑی پر جو عصا عام لوگوں کی زیارت کے لیے نصب ہے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عصا استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اور تیسرا دعویٰ یہ ہے جو انگلینڈ کے ایک عجائب گھر میں لکڑی پڑی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ اور یہ چھڑی مصر سے دریافت ہوئی، جس کے بارے میں ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ چھڑی تقریباً 3500 سال پرانی ہے اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں کوئی مصدقہ معلومات نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔